کنگ عبداللہ ٹیچنگ ہاسپٹل مانسیرا، جو کہ مانسیرا اور دورغر کے 20 لاکھ افراد کے لیے واحد سیکنڈری لیول ہاسپٹل ہے، جس کا قیام 1976 میں عمل میں لایا گیا۔ اس وقت یہ 107 بستروں پر مشتمل تھا، جسے 1999 میں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر اپ گریڈ کرتے ہوئے 250 بستروں کا ہسپتال بنا دیا گیا۔ اور پھر اس کے صرف 3 سال بعد ہی اسے کیٹیگری اے ہاسپٹل کا درجہ دیا گیا۔ بیڈز کی تعداد 350 کی گئی اور پھر 8 اکتوبر 2005 کو وہ بدقسمت دن آ گیا جس میں بالا کوٹ اور آزاد کشمیر میں جہاں ہزاروں افراد لقمہ اجل بنے، وہیں اس ہسپتال کو بھی بری طرح نقصان پہنچا اور اس کے 6 بلاکس جو کہ مکمل ہونے کے قریب تھے تقریباً تباہ ہو گئے اور ہسپتال کو شیلٹرز میں منتقل کر دیا گیا، جہاں یہ 250 بستروں کے ساتھ کام کرنے لگا۔ 2003 میں ایکسیکٹ پروجیکٹ کے تحت اس کو اپ گریڈ کیا گیا کیٹیگری اے ہاسپٹل میں۔ کیٹیگری اے ہاسپٹل میں 350 بیڈڈ ہاسپٹل ہوتا ہے اور اس پروجیکٹ کے تحت اس میں مختلف یونٹس بننا شروع ہو گئے تھے۔ نرسنگ ہاسٹل بن گیا تھا ہمارا، او پی ڈی بلاک مین بن گیا تھا، ساتھ ڈاکٹر ریزیڈینشیل کے لیے وہ 3 بلاکس بن گئے تھے۔ 2003 میں جب اس کو اپ گریڈ کیا گیا تھا تو اس وقت اس کی اسٹاف اسٹرینتھ تھی 214۔ اکتوبر 2010 میں سعودی حکومت کی جانب سے 330 ملین کی لاگت سے ہسپتال کی دوبارہ تعمیر کا کام شروع ہوا اور ایرا کی جانب سے اس کی تکمیل کے لیے 2 سال کا وقت دیا گیا، مگر ان 2 سالوں میں یہ کام آدھا بھی نہ ہو سکا اور پھر مزید 2 سال کا وقت مانگا گیا اور دیے گئے وقت کے مطابق 30 ستمبر 2014 کو ہسپتال کی تعمیر کا کام مکمل ہونا تھا، مگر اب تک اس کی تعمیر مکمل ہونے کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ کنگڈم آف سعودی عربیہ نے اس کی کنسٹرکشن کو پلیج کیا تھا اور اس کے لیے اسپیشل ایک یونٹ بنا، ایرا میں اسپیشل یونٹ بنا اور ایرا نے اس کو آگے دیکھنا تھا۔ اس کے لیے کنسلٹنٹ انہوں نے پی پیک کے نام سے ہائر کیا اور آگے کنسٹرکشن کمپنی جس کو کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا وہ ایکو ویسٹ۔ 2005 کے بعد 2008 میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی ہوئی اور کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا۔ 2008 میں جب اس کا جو کمپلیشن ڈیوریشن تھا پروجیکٹ کا وہ انہوں نے دیا تھا کہ اکتوبر 2012 میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ انفارچونیٹلی ڈیو ٹو دا ملٹیپل ریزنز، ایک ہیریکی سسٹم کی وجہ سے وہ 2014 میں بھی کمپلیٹ نہ ہو سکا۔ ابھی اکتوبر 2014 بھی ختم ہونے کو آ گیا ہے، لیکن ابھی جو اس کا اسٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی 4 بلاکس پہ مشتمل ہے۔ تو بلاک 1 جو ہے وہ کمپلیٹڈ ہے اور وہ فنکشنل ہے، لیکن اس کے بھی 2 فلورز، گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور، بیسمنٹ ابھی تک فنکشنل نہیں ہے۔ جو سیکنڈ بلاک ہے اس میں ایمرجنسی اور ایڈمنسٹریشن بلاک، اس میں 2014 کے اپریل میں سعودی ڈیلیگیٹ نے وزٹ کیا تو باقاعدہ اس کی اناگوریشن کر دی گئی تھی اور ہمیں یہ امید تھی کہ ہم اس میں 1 ماہ کے اندر شفٹ ہو جائیں گے، لیکن کیونکہ اس کے فرنٹ پہ اور بیک پہ کوئی پانی کی ڈرینیج کا اور ان کے ایشوز ایسے تھے کہ وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں کی انہوں نے، تبھی ہم اس میں شفٹ نہیں ہو سکے۔ بعض دفعہ ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جب سعودی گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر چیز کہاں پہ آ کے الجھتی ہے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ آپ کنٹریکٹر سے بات کرو کہتا ہے کہ ہمیں پیمنٹس نہیں ہوئی، کنسلٹنٹ سے بات کرو کہ ہمارے کانٹریکٹ ایکسٹینڈیڈ نہیں ہے۔ ایرا کے جو یہاں ہمارے اسلام آباد میں ایبٹ آباد میں جو امپلیمنٹیشن یونٹ ہے ان کا پروجیکٹ امپلیمنٹیشن یونٹ، تو ان سے بات کرو تو وہ ہائٹس کی طرف لے جاتے ہیں۔ 2002 میں جب اس کو کیٹیگری اے ہاسپٹل بنایا گیا تو اس میں سٹاف کی تعداد 218 تھی، جسے 827 مقرر کیا گیا، مگر آج 12 سال گزرنے کے باوجود اس کی تعداد 315 ہے۔ ایک پیشنٹ کو لے کر ایمرجنسی لے کر یہاں تک پہنچے ہیں، ابھی 12 بج رہے ہیں، ابھی تک صحیح چیک اپ نہیں ہو رہا اور ڈاکٹر کی بھی کمی ہے اور اسٹاف کی بھی کمی ہے۔ ایمرجنسی کی حالت دیکھیں، وہاں پہ جائیں تو بالکل ناگفتہ حالت ہے، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، مریضوں کے لیٹنے کے لیے بیڈ نہیں ہے، بیڈ کم ہے، اور سب سے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پہ اسٹاف کی کمی ہے، ڈاکٹرز کم ہیں، ابھی بھی لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو اسٹینڈرڈ ہے والدہ اس کے مطابق تو 1000 بھی ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ میرے خیال سے تو 5000 پیشنٹس کے لیے بھی ایک ڈاکٹر میسر نہیں ہے، تو اسٹاف کی کمی ہے۔ ڈسٹرکٹ کا ہاسپٹل ہے، یہاں پہ اسٹاف ہونا چاہیے۔ مانسیرا کی 16 لاکھ کی آبادی پلس میں جا رہی ہے، اس کے علاوہ ایڈجسٹنٹ جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں، ڈسٹرکٹ تورغر، بٹاگرام کا بہت بڑا حصہ اور ضلع ایبٹ آباد کا بھی جو ایریا ہمارا گڑھی بلا کے ساتھ اس طرف سے کنیکٹڈ ہے اور ان کا روٹ یہ ہے، وہ سب کو سرو کر رہا ہے اور اوور لوڈیڈ ہے بہت زیادہ۔ جب
2003 میں یہ اپ گریڈ ہوئی تھی ٹائپ اے میں. اس سال کی 2002 کی ہماری او پی ڈی تقریباً 1,76,000 تھی. اور ابھی ہماری جو اس سال کی صرف ایمرجنسی جنرل او پی ڈی کو چھوڑ کے ایمرجنسی 1,80,000 سے اوپر چلی جائے. ضلع کے ایم این اے سردار محمد یوسف اور ایم پی ایس کے بار بار نوٹس میں لائے جانے کے باوجود ہسپتال کی فوری تعمیر اور سٹاف کی موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے. hazara.com.pk کے پلیٹ فارم سے ہم سعودی حکومت، اسلام آباد میں سعودی عرب کے سفارت خانے، ضلع مانسہرہ کے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز، بالخصوص سردار محمد یوسف اور کیپٹن محمد صفدر، وفاقی اور صوبائی وزرائے صحت اور محکمہ صحت کے تمام اعلیٰ حکام سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ضلع مانسہرہ کے واحد گریڈ اے ہسپتال کی تعمیر کو فوری طور پر مکمل کروانے اور ہسپتال کے تمام یونٹس کو مریضوں کے لیے جلد از جلد کھولنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں. آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیے اور اپنی آواز بلند کیجیے. کنگ عبداللہ ہسپتال مانسہرہ کے تعمیراتی کام کی فوری تکمیل کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے. اس سلسلے میں صوبائی وزیر صحت شاہرام خان سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ڈائل کیجیے 0938312973. سیل نمبر 030184148888 030888888166. ایم این اے کیپٹن محمد صفدر سے رابطہ کرنے کے لیے ڈائل کیجیے 0427860222. سیل نمبر 0302855877. ایم این اے سردار محمد یوسف سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ڈائل کیجیے سیل نمبر 0344481361. شکایات سیل خیبر پختونخوا سے رابطہ کرنے کے لیے ڈائل کیجیے 09192135774 09192111719 09192111705. hazara.com.pk کے ذریعے اپنا موقف پہنچانے کے لیے رابطہ کیجیے 0992381657. سیل نمبر 0333599575.